کا ذکر ہے کہ ایک ہلچل سے بھرے شہر مدینہ میں احمد نام کا ایک مہربان اور رحم دل مسلمان رہتا تھا۔ احمد اپنے فراخ دل اور ضرورت مندوں کے لیے ان کی زلزل شفقت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ہر روز وہ دوسروں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کے عزم کے ساتھ بیدار ہوتا۔ ایک دھوپ کی صبح جب احمد بازار سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ علی نام کا ایک لڑکا اکیلا بیٹھا ہے، اداس اور بھوکا نظر آ رہا ہے۔ احمد گرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ علی نے وضاحت کی کہ اس کا خاندان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور وہ مزید کھانا خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ احمد کا دل نوجوان علی اور اس کے خاندان کے لیے ہمدردی سے بھر گیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اسے قریبی گروسری سٹور کی طرف لے گیا۔ وہاں احمد نے غذائیت سے بھرپور خوراک سے بھرے تھیلے خریدے، اس بات کو یقین بناتے ہوئے کہ علی اور اس کے خاندان کے پاس آنے والے دنوں تک کھانا کافی ہو۔ احمد کی شفقت بھری باتیں پورے شہر میں پھیل گئی تھیں۔ لوگ اسے رحم دلی، سخاوت کی علامت کے طور پر جاننے لگے۔ احمد کے اقدامات سے متاثر ہو کر کمیونٹی کے بہت سے دوسرے لوگ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایک دن احمد کو ایک دور دراز گاؤں سے خط موصول ہوا۔ خط میں ایک تباہ کن سیلاب کے بارے میں بتایا گیا تھا، جس نے گھروں کو تباہ کر دیا تھا اور خاندانوں کو بے گھر اور مایوسی میں چھوڑ دیا تھا۔ احمد جانتا تھا کہ اسے مدد کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اس نے رضاکاروں کے ایک گروپ کو اکٹھا کیا، سامان اور امید کا پیغام لے کر گاؤں سے روانہ ہوا۔ جب احمد اور اس کی ٹیم پہنچی تو ان سے آنسو بھرے آنکھوں اور شکر گزار مسکراہٹوں کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے انتھک محنت کی، پناہ گاہیں بنائیں، کھانا تقسیم کیا اور طبی امداد فراہم کی۔ احمد کی ہمدردی اور قیادت نے گاؤں والوں کو اکٹھا ہونے اور اپنی زندگی کی تعمیر نو کی ترغیب دی۔ برادری اور لچک کی مضبوط احساس کو فروغ دیا۔ مدینہ واپس آ کر احمد نے اپنی ہمدردی کا مشن جاری رکھا۔ اس نے ایک ایسا مرکز قائم کیا جس نے پسماندہ بچوں کو مفت تعلیم کی پیشکش کی، انہیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ احمد کا خیال تھا کہ تعلیم ایک روشن مستقبل کی کنجی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر بچے کو اس موقع تک رسائی حاصل ہو۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، احمد کی شفقت اور مہربانی کے کاموں نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں کو چھو لیا۔ وہ کمیونٹی کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا تھا اور اس کی ہمدردی اور سخاوت کی میراث کو زندہ رکھا۔ مدینہ کے لوگ ہر سال احمد کی سالگرہ مناتے، نہ صرف ان کا احترام کرنے کے لیے بلکہ خود کو ہمدردی کی طاقت اور یہ زندگیوں کو کیسے بدل سکتے ہیں کی یاد دلانے کے لیے۔ احمد کی کہانی دور دور تک پھیل گئی تھی، جس نے مختلف پس منظر اور مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہمدردی کو اپنانے اور اپنی برادریوں میں مثبت اثر ڈالنے کی ترغیب دی۔